ہم کام اور توانائی یعنی ورک اینڈ انرجی کے بارے میں کافی بات کر چکے ہیں، مگر یہاں اب ایک اہم اور ایک بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کے بارے میں یا اس کانسیپٹ کے بارے میں آخر بات کی ہی کیوں؟ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کانسیپٹس ہمیں دنیا کو ایک بالکل الگ انداز میں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک گیند یا ایک بولنگ بال لیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ گیند جیسے ہی آپ کا ہاتھ چھوڑے گی اس کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اگر اب آپ یہ سوال پوچھیں کہ گیند کی رفتار کیوں بڑھی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ گیند پھینک رہے تھے اور اسے دھکیل رہے تھے تو آپ اس پر قوت لگا رہے تھے، اور جب آپ کسی بھی چیز پر قوت لگاتے ہیں تو وہ ایکسیلریٹ کرتی ہے اور اس کی رفتار بڑھتی ہے، اور اسی لیے اس گیند کی رفتار بھی بڑھی۔ اور یہ نیوٹن کے دوسرے قانون کے عین مطابق ہے، جو کہ کہتا ہے کہ ایف یعنی کہ قوت برابر ہوتی ہے ایم انٹو اے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوت ہر اس چیز کو ایکسلریٹ کرے گی، اور اگر یہاں ایک سے زیادہ قوتیں ہوں گی تو ہمیں کل قوت یعنی نیٹ فورس لگانی پڑے گی۔ اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی کے لیے صرف ایک قوت کو ہی ہم لیتے ہیں۔ تو آپ یہاں ایک قوت لگا رہے ہیں اور یہ قوت اس کو ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ یہ اس کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ذرا کیے گئے کام یا ورک ڈن کے نظریے سے ہم سوچتے ہیں۔ آپ اب چونکہ اس گیند کو دھکیل رہے ہیں اور یہ گیند اپنی جگہ سے کھسک رہی ہے، تو آپ اس گیند پر کام کر رہے ہیں، اور جب آپ اس گیند پر کام کرتے ہیں تو دیکھیے اس گیند میں یا اس گیند کی جو اسٹیٹ ہے یا جو اس گیند کی صورتحال ہے اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ شروع میں اس کی کوئی رفتار نہیں تھی، یہ ساکت حالت میں تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوئی کائنیٹک انرجی بھی نہیں تھی۔ مگر غور کریں کہ کام کرنے کے بعد اس نے کائنیٹک انرجی حاصل کر لی۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام کر کے ہم نے اپنی گیند کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ کیا ہے۔ لہٰذا کام کر کے یا جب بھی کسی چیز پر کام کیا جاتا ہے تو اس چیز کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اسی صورتحال کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو آپ کام کر کے کائنیٹک انرجی نکال بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک گیند آپ کی طرف پھینکی گئی ہے اور آپ اسے پکڑ رہے ہیں۔ اب جب آپ اس گیند کو اس طرح سے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ہاتھ تھوڑا سا گیند پکڑتے ہوئے پیچھے جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے گیند کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ نے اس کو دھکیلنا شروع کر دیا، مگر اس بار آپ نے اس گیند کو مخالف سمت میں دھکیلا، اور اس وجہ سے اس گیند کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا کیے گئے کام کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس بار ہم قوت اس کھسکاؤ کی مخالف سمت میں لگا رہے ہیں، تو یہاں کیا گیا کام منفی ہوگا۔ اور اب جب آپ منفی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیے کہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ کائنیٹک انرجی یہاں کم ہوئی، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی چیز پر منفی کام کرتے ہیں تو آپ اس چیز سے کائنیٹک انرجی نکال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا منفی کام اس چیز سے کائنیٹک انرجی نکال دیتا ہے، اور یہی دراصل کام اور توانائی کا تھیورم یا ورک اینڈ انرجی تھیورم ہے۔ یہ تھیورم کہتا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز پر کام کرتے ہیں تو دراصل آپ اس چیز کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ یا کمی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کام کریں ہی نہ تو کائنیٹک انرجی بھی بالکل تبدیل نہیں ہوگی۔ ہم اسی بات کو میتھمیٹکس کی زبان میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کرنے سے پہلے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم کوئی گیند لیتے ہیں اور اس کو کسی اونچائی سے پھینکتے ہیں۔ اب جیسے جیسے یہ نیچے گرے گی اس کی رفتار بڑھے گی۔ ایک مرتبہ پھر سے چلیے اس پر کیے گئے کام یا ورک کو دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں یا اس مثال میں گریوٹی اس گیند کو نیچے دھکیل رہی ہے، اور گیند اسی سمت میں حرکت بھی کر رہی ہے، اس لیے گریوٹی یہاں مثبت کام کر رہی ہے۔ اب گریوٹی یہاں مثبت کام کر رہی ہے تو یہ اس گیند کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ کر رہی ہوگی، اور اضافہ ہی ہو رہا ہوگا، اسی لیے اس گیند کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اب آپ اسی گیند کو لیں اور اوپر پھینکیں تو اب جیسے جیسے یہ اوپر جا رہی ہوگی اس کی رفتار گھٹتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ گریوٹی اس گیند کو نیچے دھکیل رہی ہے،
याद रखिए कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की जानिब ही कुव्वत लगाती है, मगर इस बार गेंद की जो हरकत है वो मुखालिफ समत में है, इसलिए ग्रेविटी मनफी काम कर रही है और नतीजे के तौर पर ग्रेविटी यहाँ इस गेंद से काइनेटिक एनर्जी निकाल रही है और इसी वजह से इस गेंद की रफ्तार आहिस्ता हो रही है। काम और एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है ये जब किसी भी चीज़ पर एक से ज़्यादा कुव्वतें लग रही होती हैं। अब अगर एक से ज़्यादा कुव्वतें लगती हैं तो न्यूटन के दूसरे कानून के तहत हमें कुल कुव्वत यानी कि नेट फोर्स निकालनी पड़ती है, जिसका मतलब यह है कि हमें ये सारी ताकतें जमा करनी होती हैं। जी बिल्कुल, अगर ये एक ही समत में होंगी तो हम इनको जमा करेंगे और अगर ये मुखालिफ समत में होंगी तो इनकी तफरीक करेंगे। मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ पर लगने वाली कुल कुव्वत निकालेंगे और इसकी मदद से आपको इस चीज़ की एक्सेलरेशन मालूम हो पाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी चीज़ पर एक से ज़्यादा कुव्वतें लगा रहे हैं तो हम तमाम कुव्वतों की वजह से किया गया काम मालूम करेंगे और फिर ये फैसला करेगा कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। तो अगर इन तमाम कुव्वतों की तरफ से किया गया काम मस्बत होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अगर मुकम्मल काम या टोटल वर्क मनफी होगा तो काइनेटिक एनर्जी जी बिल्कुल कम हो जाएगी और अगर कुल किया गया काम सिफर होगा तो काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होगी। तो टोटल वर्क या कुल काम तब सिफर हो सकता है जब किसी चीज़ पर लगने वाली कुछ ताकतें या कुव्वतें मनफी हों और उतनी ही कुछ कुव्वतें मस्बत भी हों। हम इसकी भी कुछ मिसालें देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक अलमारी है और ये एक बहुत ही नाहमवार सतह पर पड़ी हुई है और आप इसको धकेल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि इसको धक्का देकर आप इसको आहिस्ता से यहाँ खिसका देते हैं। अब इसको धकेलने के बाद जब आप इसको अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करते हैं तब भी ये अलमारी साकित ही रहती है। यहाँ हम अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं। शुरू में काइनेटिक एनर्जी सिफर थी क्योंकि ये अलमारी साकित थी और इसको धकेलने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी सिफर ही रहती है। यूं काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही उसमें कोई इजाफा हुआ और ना ही इसमें कोई कमी हुई। इसका मतलब ये है कि अलमारी पर किया गया काम दरअसल सिफर था। मगर ऐसा क्यों था? हमने तो इसको धकेला और इस पर काम किया, तो फिर ये किया गया काम सिफर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कुव्वतें लग रही हैं। बेशक हम इस अलमारी को धकेल रहे हैं और इस पर मस्बत काम भी कर रहे हैं, मगर चूंकि ज़मीन बहुत नाहमवार है तो फ्रिक्शन इस अलमारी को मुखालिफ सिमत में धकेल रही है और इस पर मनफी काम कर रही है और हम इस पर मस्बत काम कर रहे हैं और फ्रिक्शन मनफी काम कर रही है। यूं ये दोनों काम एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं और मुकम्मल काम या टोटल वर्क इस वजह से सिफर हो जाता है और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। इसके बारे में हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जब हम मस्बत काम कर रहे हैं तो अलमारी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर रहे हैं, मगर फ्रिक्शन इस काइनेटिक एनर्जी को निकाल रही है और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती।